دنیا اور آخرت میں آسانی چاہیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا راستہ دکھا دیا جس کے عمل کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کی زبان شیریں اس کے بھائی بہت، یعنی اس کے رشتہ دار بھی راضی رہیں گے، کیونکہ میٹھی زبان میٹھی بات کرے گا۔ اس کے دوست بھی زیادہ رہیں گے۔ اگر سیاست میں ہوگا تو وہاں پہ بھی ماشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، معاف کرنا سیکھو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ایک ہی بات ہے، میٹھی زبان والی ہی بات ہے، جو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو بلند کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، جو آدمی پستی کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو بلندی پہ لے جاتا ہے، یعنی عاجزی کرے گا، معاف کرنا سیکھے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو بلند مکان عطا کرے گا۔ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی وہ فقیر کہلائے گا، اور فقیر کی عزت دل و محبت سے ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف ہے، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ فاسق بھی ہو۔ تو یہ تینوں کیٹیگری ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، یا اس پہ سختی یا رحم کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی سفارش کر رہا ہے، اور سارا دار و مدار اس کے پیار و محبت کا، وہ اس کے بندوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا اسی پہ ہی ہے۔ جیسے زمین والوں پہ رحم کرو، یعنی میرے بندوں پہ رحم کرو، میں آپ کے اوپر رحم کروں گا۔ اور ایک حدیث شریف میں دھمکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پہ رحم نہیں کرتا جو اپنے ماتحت پہ رحم نہیں کرتا، یعنی کوئی لیڈر ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کسی کا سپروائزر ہے، کوئی کسی کے انڈر میں ہے، کوئی گھر کا بڑا ہے، اور اگر اپنے چھوٹے بچوں پہ، بیوی پہ، یا گھر والوں پہ، یا اپنے جو ہے جتنی بھی لیبر ہے اسی پہ، یا اپنی رعیت پہ رحم نہیں کرتا، ان کی بات نہیں سنتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کا سارا دار و مدار اپنے پیار و محبت کا جو رکھا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ جو نسبت ہوگی اسی پہ ہی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے پیارے، کہہ دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ جو میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی اطاعت کرے۔ جو اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، یعنی سنتوں پہ، فرائض پہ، دین پہ عمل کرے۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے آپ کرنے چاہتے تھے، ہم کرنے چاہتے تھے محبت اللہ سے، ابھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کروں گا، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ آسان نسخہ ہے، سنتیں ادا کرو، فرائض ادا کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اللہ کا محبوب بننا ہے اور گناہوں کی بخشش چاہیے تو سنتوں پہ عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یعنی دین کی سمجھ آنا، دین پہ عمل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی ہے۔ جس کے لیے دین کی سمجھ نہیں ہے وہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی نہیں کر رہا۔